بنایا۔ ساری مخلوقات میں سے افضل انسان، اعلیٰ انسان، اشرف انسان۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انسان طاقت کے حوالے سے باقی مخلوقات سے زیادہ تھا۔ اللہ کی مخلوقات میں کئی ایسے جانور درندے پائے جاتے ہیں جن میں طاقت انسان سے زیادہ ہے۔ اس لیے بھی نہیں کہ یہ انسان قد کا کوئی بہت لمبا چوڑا تھا، جسم کے حوالے سے بڑے جسم کا مالک تھا تو مخلوقات میں سے اس کو افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ جسم کے حوالے سے اس سے بھی کئی مخلوقات ہیں جو اس سے قد بھی زیادہ رکھتی ہیں، جسم بھی زیادہ رکھتی ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس 5-6 فٹے انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی کروڑہ مخلوقات میں اشرف، اعلیٰ اور افضل بنایا؟ اس کی وجہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے روز ازل کا واقعہ بیان فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنی امانت کو تمام مخلوقات میں سے ایک ایک کر کے سب کے سامنے پیش کیا، لیکن تمام مخلوقات نے ہماری امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اپنی امانت کو اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ والارض، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی امانت کو زمین پر پیش کیا، زمین نے بھی اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے والجبال، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو جسم میں بھی بڑے ہیں اور سختی میں بھی کمال کے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی امانت کو ان پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر کوئی مخلوق تھی جس نے رب کی امانت کو قبول کیا اور اس بوجھ کو قبول کر لیا۔ اللہ کا قرآن ہی آگے فرماتا ہے، فرمایا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب تمام مخلوقات نے ہماری امانت کو، اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اللہ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں، اِنَّ الْإِنسَانَ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم اور جاہل جو تھا اس کو پتہ نہیں تھا یہ کتنی بڑی امانت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے مولا کائنات، اے مولا کریم، اے رب العالمین، اے خالق کائنات، اے رب لم یزل، اے رب اولا، اے رب العالمین، وہ کون سی امانت تھی جو امانت تو نے تمام مخلوقات کو پیش کی لیکن سب نے انکار کیا؟ اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ حضرات محترم، قرآن سمجھ میں تب آتا ہے جب پچھلی 14 صدیوں میں جو ہمارے ہیرے ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے مینارہ نور ہوئے، ہمارے علماء کرام ہوئے، علماء مفسرین ہوئے، انہوں نے جو قرآن ہمیں سمجھایا اپنی تفسیرات میں، حضرات محترم جتنے تک ان تفاسیر کا مطالعہ نہ کیا جائے قرآن کے الفاظ سمجھ سے باہر ہیں۔ اس زمانے کے لوگ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، جن کی زبان میں قرآن اتر رہا تھا، جن کے لہجے میں قرآن اتر رہا تھا، جن کی اپنی مادری زبان عربی تھی اور عربی میں قرآن اتر رہا تھا، جب قرآن کی آیتیں آتی تو کئی صحابہ کرام بھی وہ آیتیں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھا دیں۔ تو حضرات محترم جن کی زبان میں اترا، جن کے زمانے میں اترا، جن کی مادری زبان میں اترا، جن کے زمانے اور جن کے علاقے میں اترا، جب ان کو بھی بغیر سمجھائے کچھ آیات کی سمجھ نہ آئے تو آج کے مسلمان کو مفسرین ہٹا کر کیسے قرآن کی سمجھ آ سکتی ہے؟ علماء مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ امانت کیا ہے
کہ جو امانت میرے رب نے کائنات کے اندر تمام چیزوں کو پیش کی، آسمانوں کے سامنے اس امانت کو رکھا، انہوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، لیکن فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرات محترم، وہ امانت کیا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ امانت ہے اللہ رب العالمین کا دین، وہ امانت ہے دین، وہ امانت ہے دین۔ اور دین کیا ہے؟ الف سے لے کر یہ تک پورے دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں، علماء کرام نے سارے دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں دین کا خلاصہ اگر کیا جائے 2 لفظوں میں، اس سارے سمندر کو 2 لفظوں کے کوزے میں بند کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے کا سارا دین حقوق اور فرائض پر مشتمل ہے۔ کچھ کے حقوق ہیں، کچھ کے فرائض ہیں، میرے اوپر آپ کے جو فرائض ہیں وہ میرے حقوق بن جاتے ہیں، اور مجھ پر آپ کے جو فرائض ہیں وہ آپ کے میرے پر حقوق بن جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ہر بندے کا دوسرے پر حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ سمجھانے کے لیے پھر 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ چلایا، اور حضرات محترم پھر جس آخری نبی اور اس انبیاء کی مالا اور اس خوبصورت لڑی کا جو آخری موتی تھا، جو نبیوں کا امام، کائنات کا تاجدار، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء تو سارے شان والے، فضیلت والے، عظمت والے، پر اتنا کمال کا انداز اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے استعمال نہیں کیا جو میرے نبی کے لیے جو لفظ ارشاد فرمایا میرا پیغمبر جو بھی زندگی گزارتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی کا لمحہ تم نوٹ کر لو، اگر اس نوٹ کیے ہوئے لمحے کے مطابق تم نے زندگی گزار لی تو کیا ہوگا؟ تم اس امانت کا حق ادا کر دو گے۔ وہ امانت سمجھ سے باہر تھی، وہ امانت عمل سے باہر تھی۔ اس امانت کو عمل کے دائرے میں لانے والی ہستی میرے نبی کی ذات ہے۔ وہ امانت جو بوجھ تھی ساری کائنات نے انکار کیا، اس امانت کو سہل اور آسان بنا کے کملی والے نے اپنی عملی زندگی گزار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایک طرف تو شیطان ہوگا جو تمہیں گمراہ کر رہا ہوگا، اپنے خواہش نفس میں گمراہ کر رہا ہوگا، اس کا کہنا نہیں ماننا، رب کا کہنا ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان، اور اپنے نفس کو سامنے نہیں رکھنا، میرے نبی کی زندگی کا لمحہ سامنے رکھو گے تو وہ امانت کا بوجھ ادا کر سکو گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عملی زندگی گزار کے بتا دیا کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اگر عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ملاحظہ فرما لو، ان کی زندگی کو دیکھ لو، لمحہ میرے مصطفیٰ کا اپنے امتیوں کو دین سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ صرف داڑھی رکھ لینے کا نام دین ہے، ہاں دین میں داڑھی ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا نام دین ہے، ہاں نماز دین میں داخل ضرور ہے، لیکن سارے کا سارا دین نماز نہیں ہے، سارے کا سارا دین صرف عمرہ نہیں ہے، سارے کا سارا دین حج نہیں ہے۔ حج اور عمرہ دین میں داخل ضرور ہے، نماز دین میں داخل ضرور ہے، روزہ دین میں داخل ضرور ہے، لیکن سارے کا سارا دین یہ نہیں ہے۔ ان کا نام عبادات ہے، یہ پورے کے پورے دین کا تیسرا حصہ بنتا ہے۔ 3 چیزوں کا نام دین ہے حضرات محترم، ان میں کچھ عقائد ہیں، ان میں کچھ عبادات ہیں، اور تیسرے نمبر پر معاملات ہیں۔ معاملات کو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہم لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کرم نوازی اگر فرمائے گا ہو سکتا ہے اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن جو بندوں کے حقوق اور فرائض تمہارے ذمے ہیں وہ رب معاف نہیں کرے گا، وہ بندے معاف کریں گے جن کے متعلقہ ہے۔ حضرات محترم، یہ بہت بڑی لمبی لسٹ ہے۔ یہ 3 نام ہے حقوق و فرائض کا، اور حقوق میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے حق۔ اللہ کے حقوق کی 3 قسمیں۔ پہلا، اللہ سے شرک نہ کیا جائے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسرا، العبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے۔ تیسرا، صرف عبادت نہیں، عبادت ایک حصہ ہے دین کا، اللہ رب العالمین کے احکامات، اوامر اور نواہی، جن کاموں سے منع کیا بندہ رک جائے، جن کا حکم دیا بندہ کر لے، ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ حضرات محترم، ہم نے جس پیارے نبی کا میلاد منایا، ان کا میلاد ہمیں حضور کا قرب عطا کرتا ہے، ان کا میلاد منانا حضور کی سیرت سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، حضور کے ساتھ وابستگی کا مظاہرہ میلاد کی محافل ہیں۔ لیکن وہاں معاملہ ختم نہیں ہوتا، میلاد منانے سے دین کا کام ختم نہیں ہوتا، یہاں سے دین کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میلاد والے آقا نے جو خوبصورت زندگی گزارنے کا انداز سکھایا، اس انداز کو اپنایا جائے۔ حضور نے فرمایا صرف اللہ کے حق ایک ہی نہیں 3 ہیں، پھر نبی کے 4 حقوق ہیں۔ نبی کے کتنے حقوق؟ پہلا حق یہ ہے کہ نبی کو مانا جائے، اس پہ ایمان رکھا جائے، اس کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ چونکہ نبی محسن انسانیت ہے، اور کوئی بھی بندہ جو ہے اچھے کردار والا اپنے محسن کے احسان کو بھولتا نہیں، اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اور ہمارا نبی محسن انسانیت ہے۔ دوسرا حق ہے حضور کا کہ حضور کے ساتھ وابستگی اور حضور سے محبت کی جائے۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، ان سے فرما دو اگر یہ واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ سے ان کی محبت سچی ہے، تو طریقہ میں رب بتا دیتا ہوں۔ لمبے لمبے چلوں کی ضرورت نہیں ہے، لمبے لمبے کام اور لمبے جناب چیزیں دیکھنے دکھانے کی ضرورت نہیں، شعبدہ بازیوں کی ضرورت نہیں۔ میں رب طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر رب سے ان کی محبت سچی ہے تو ایک طریقہ ہے، وہ اپنا لو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو۔ جب تمہارے جسم پہ ادائیں مصطفیٰ کی ہوں گی، تم نے اللہ سے محبت کی یا نہ کی، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ تم نے اللہ سے محبت کی یا نہ کی، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی ادائیں میرے نبی سے مل گئیں، تمہاری بول چال کا انداز میرے نبی سے مل گیا، تمہاری گفتگو کا اتار چڑھاؤ میرے نبی سے مل گیا، تمہارے معاملات کا انداز اور لین دین کا معاملہ میرے نبی سے اگر مل گیا، اگر تمہاری زندگی میں مصطفیٰ کی ادائیں شامل ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ تم نے چاہے اللہ سے محبت کی یا نہ کی، رب کا اعلان ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، یحببکم اللہ۔ جب رب تم میں اپنے نبی کی سنتیں دیکھے گا، حضور کی ادائیں دیکھے گا، یحببکم اللہ، تم نے اللہ سے محبت کی یا نہ کی، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہیں۔ فرمایا ہاں وہ بھی ہے تو مفلس ہی، لیکن اصل مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس نمازوں کی نیکیاں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج، عمرے، زکاتیں، صدقات، خیرات، ساری نیکیاں لے کے جائے گا، لیکن ساری نیکیاں چھن جائیں گی، اوروں کے کیے گناہ اس کے پیٹے آ جائیں گے، اور وہ پھر ہاتھوں کو کاٹے گا کہ نیکیاں ساری کی تقسیم ہو گئیں، میرے پلے کچھ نہیں، الٹا دوسروں کے گناہ میرے ذمے۔ یا رسول اللہ وہ بدبخت کون ہوگا؟ فرمایا وہ بندہ ہوگا جس نے عمرے تو کیے ہوں گے، حج تو پڑھے ہوں گے، نمازیں تو پڑھی ہوں گی، لمبی لمبی تسبیحاں تو پڑھی ہوں گی، لیکن سگا بھائی اس کے حقوق ادا نہیں کی ہوں گے، سگا بھائی اس سے ناراض ہوگا،
اس کی اولاد اس سے ناراض ہوگی، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہوں گے، اس کے پڑوسی اس کے شر سے رب کی پناہ مانگتے ہوں گے۔ حضرات محترم، میرا پیغمبر فرماتا ہے، حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان سب کو بلا لے گا جو دنیا میں اس کے ڈسے ہوئے ہوں گے، جن کا اس نے حق مارا، جن کا اس نے دل دکھایا، کسی کو اس نے گالی دی، کسی سے اس نے نفرت کی، کسی کا اس نے حق مارا۔ حضرات محترم، رب العالمین سب کو قطار میں کھڑا کر دے گا، فرشتوں کو حکم کرے گا، جتنا جتنا اس نے جس کا جتنا دل دکھایا، اتنی نیکیاں حساب کر کے ان کو دیتے جاؤ، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ پھر بھی کچھ حقدار باقی بچ جائیں گے، وہ عرض کریں گے، یا اللہ آج انصاف کا دن ہے، ہمیں بھی انصاف ملنا چاہیے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، ہمیں بھی اس نے ستایا تھا، اب ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ فرمائے گا، ان لوگوں کے کیے ہوئے گناہ اس بندے کے ذمہ ڈال دو۔ حضرات محترم، پھر کیا فائدہ ہوا اگر میرے ماتھے پہ بہت لمبا محراب بھی بنا ہوا ہو، میں نے دستار بھی پہنی ہوئی ہو، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، ہاتھوں میں لمبی تسبیح بھی ہو، نمازوں پہ نمازیں، تسبیح پہ تسبیح، لیکن میں نے لوگوں کو تنگ کیا ہوگا، ان کی دل آزاری کی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ بدلے میں قیامت کے دن ساری نیکیاں میری تقسیم ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین جہنم کا حکم فرما دے گا۔ حضرات محترم، میرے نبی نے وہ امانت جو اللہ نے اس انسان کے ذمہ لگائی، اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکا، انسان نے اٹھا لیا۔ وہ کیا امانت تھی؟ سمجھ سے باہر تھی۔ میرے پیغمبر نے اپنی اداؤں سے اس امانت کو سمجھا دیا۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد حقوق ہیں بندوں کے، بندوں میں سب سے پہلے جو جن کا حق بنتا ہے وہ والدین ہے۔ والدین کی فضیلت اکثر بیان ہوتی رہتی ہے، میں ایک نچوڑ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم سے کسی بندے نے پوچھا، یا رسول اللہ والدین کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تمہارے والدین کہ دل میں تمہاری نفرت ہے، دل پریشان ہے تمہاری وجہ سے، دل آزار ہیں تمہاری وجہ سے، تو پھر والدین تیرے لیے جہنم ہے۔ اور اگر تیرے والدین کا دل تیری وجہ سے خوش ہوا، تجھے دیکھ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں اضافہ ہوا، فرمایا پھر تیرے والدین تیرے لیے جنت ہیں۔ حضرات محترم، یہ حقوق کی لڑی والدین سے شروع ہوئی، پھر اسلام نے کسی کو بھی چھوڑا نہیں، حتیٰ کہ اولاد کے حقوق بھی والدین کے ذمہ لگائے۔ اگر اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق ہیں تو والدین کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی یا نہ کی۔ تم نے اپنی والدین کو فرانس بھیجنے کا تو بندوبست کیا، ان کی معاشیات کا تو بندوبست، یہ تو تم نے بڑا جناب یہ صدمہ دل پہ لیا اور بڑا منصوبہ بندی کرتے رہے اس پر، لیکن اس چیز کا ذمہ تو میں رب نے اٹھا لیا تھا۔ تم اپنی اولاد کے لیے جو کام کرتے رہے، اس کام کا ذمہ تو میں رب نے اٹھایا تھا، وہ شے تو میرے ذمہ تھی، تمہارے ذمہ تھی ان کی اخلاقی تربیت کی یا نہ کی۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے حقوق بیان کیے، تیمارداری کرنے والے کے حقوق کو بیان کیا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم ایک بیمار بندے کی تیمارداری کرنے گئے، بیمار پرسی کرنے گئے، بیمار کو پوچھنے گئے، تو جا کے فرمایا اللہ کرے گا انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ہم بھی تو بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں نا، ہم بیمار پرسی کرنے آتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ آگے چلا جاتا ہے، باتیں ایسی کرتے ہیں، وہ فلانے کو یہ بیماری تھی وہ نہیں رہا، وہ اس بیچارے نے رہنا بھی ہے تو بس وہ ڈسالٹ ہو جائے گا۔ یہ لہجہ نہیں ہے، حضور کی سنت یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر دل آزاری نہ کرو، ایسی باتیں کرو امید بنے، کیونکہ امید کے ساتھ جہان ہے۔ تو حضور نے جملہ بولا اس بیمار کے پاس بیٹھ کے، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ چڑا ہوا تھا بڑا، کچھ بیماری سے تانگ تھا، چڑچڑاہٹ کا شکار تھا، کچھ ویسے مایوس تھا۔ اس نے کہا کیا بہتر کرے گا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بیماری مجھے قبر میں لے جائے گی۔ حضور نے کہا صحیح، کیا فرمایا؟ اب اس میں جواب یہ دیا بیمار کو کہ اگر کوئی تیمارداری کرنے والا اچھے الفاظ بتاتا ہے تو تم نا امیدی نہ لاؤ،
تم کہو آمین۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس میں تمہاری موت نہیں رکھی، ہو سکتا ہے اس کی دعا مانگنے سے، تیری آمین کہنے سے تیری بیماری رب العالمین ٹال دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں اگر تعلق بڑھانا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ تم کہو السلام علیکم۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام، ہم تو السلام علیکم آج کل زیادہ فرینکنس ظاہر کرنے کے لیے فون بھی کرنا ہے تو گالی دینی ہے، اور فلانے ہیں ڈینجر، اس فون جو پاس سننے والے ہیں وہ بھی سمجھیں وہ بڑا فری ہے اس سے۔ حالانکہ حضور نبی کریم نے اچھا کچھ احساس سے کمتری کا شکار، بائے بائے، ہائے ہائے، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، اسلام نے جو لفظ دیا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ایکسیڈنٹ سے سلامتی ہو، بیماری سے سلامتی ہو، لاچاری سے سلامتی ہو، معذوری سے سلامتی ہو، دشمن سے سلامتی ہو، تیری عزت سلامت ہو، تیری صحت سلامت ہو، تیری زندگی، اس کو جتنا لمبا کر لو۔ اسلام نے پوری تفصیلات کو 2 لفظوں میں سمو دیا۔ یہ صرف سلام نہیں، دعا ہے، دعا۔ اور حضور نے فرمایا اگر کوئی کہے، یہ نہیں ہم نے سمجھا کہ باہر سلام دینا، گھر جاؤ تو گھر والوں کو کہو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو، اگر کوئی بلا گھر والوں پہ آنی بھی ہے تم ان کو دعا دو، وہ کہیں وعلیکم السلام، وہ تمہیں دعا دے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لے اور وہ بلائیں ٹل جائیں۔ میاں بیوی کو کہے السلام علیکم، بیوی میاں کو کہے السلام علیکم، اولاد والدین کو کہے السلام علیکم، والدین اولاد کو کہیں السلام علیکم، گھر میں جاؤ تو کہو السلام علیکم۔ اچھا کچھ کہتے ہیں وہ فلانا بندہ یار اس نے سلام لیا، مجھے وہ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، میں اس کو جانتا نہیں ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سلام جاننے والے کو کرنا ہے۔ جو رشتہ ایمان کا ہمارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں ہم پروئے ہوئے ہیں، اس رشتے میں ہم رشتہ دار ہیں سارے، خاندان کوئی بھی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی چودھری ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں سارے آ جاتے ہیں، اس لڑی میں پروئے ہوئے ہیں ہم، تو کہو السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تم کہو السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو حضور فرماتے تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اگر کوئی آتے یہ کہہ دے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم قافیہ ملاتے ملاتے پوری غزل کہہ دو۔ حضور کی بارگاہ میں بھی ایک دفعہ ہوا، حضور نبی کریم تشریف فرما، اوپر سے ایک بندہ آیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تینوں لفظ پڑھے، میرے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام، وہ بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں بندے نے تو آپ کو کہا تھا السلام علیکم، آپ نے جواب میں دیا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے سلام کیا تو آپ نے صرف وعلیکم السلام کہہ دیا ہے۔ حضور مسکرایا، آپ نے فرمایا تم نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تم نے سلام ہی سارا لمبا خود ہی دے دیا ہے، تو اس کا مطلب اگر میں تمہیں بتاؤں اور الفاظ کے ساتھ میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں ساری امت کا نبی ہوں، میں نے امت کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرنی کہ سلام ہی 5 منٹوں پر ہو، جیسے ہم آج کل فون پہ کرتے ہیں، ہم دوسروں کے حقوق مارتے ہیں جہاں تک ہمارا بات چلے۔ یہ فون ہے نا، یہ پلاسٹک کی پھٹی، آج کل اس نے قوم کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ اچھا فون کرنا، فون پہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں، صحت ٹھیک، مزاج بھئی ایک دفعہ کہہ دیا نا ٹھیک، صحت کیسی؟ ٹھیک، مزاج ٹھیک، بچے ٹھیک، فلانا، پھر ایک ایک پہ فلانا فلانا فلانا۔ بھئی خدا رہا اپنا ٹائم بچاؤ، اپنا بیلنس بچاؤ، اگلے کا وقت بچاؤ، ہو سکتا ہے اگلا مصروف ہو۔ اچھا کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے 2 منٹ میں کال کرنی ہے، 2 منٹ 20 مرتبہ کرنا ہے، اور پھر میرے نبی نے مخاطب کرنے کا بھی خوبصورت انداز بتا دیا۔ جب اس بندے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
میرے نبی نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلانے بندے کو تو آپ نے اتنا لمبا جواب دیا تھا۔ کملی والے نے فرمایا لمبا جواب میں بھی دے سکتا ہوں، پر میں ساری امت کا رسول ہوں، میں سلام کو مشکل نہیں بنانا چاہتا، تو نے میرے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، تم نے جو کہہ دیا وعلیکم السلام، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سارا کچھ میں نے تمہیں کہہ دیا۔ حضرات محترم، یہ حقوق و فرائض کا نام دین ہے، اور دین ہے وہ امانت جو امانت اللہ نے آسمانوں پہ پیش کی، انکار کر دیا آسمانوں نے، زمین پہ پیش کی، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں پہ پیش کی، انا اردنا الامانۃ علی السماوات، رب کا قرآن کہتا ہے میں نے وہ امانت آسمانوں پہ پیش کی، آسمانوں نے انکار کر دیا، اور میں نے وہ امانت والارض، زمین پر پیش کی، زمین نے انکار کر دیا، والجبال، پہاڑوں پر پیش کی، پہاڑوں نے انکار کر دیا، لیکن فحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ جناب وہ امانت کیا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ امانت اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین اگر سارے کا سارا خلاصہ پیش کیا جائے دو لفظوں میں تو چند حقوق اور چند فرائض کا نام دین ہے۔ آپ کے ذمے جن لوگوں کے حقوق ہیں وہی ان کے فرائض ہیں، اور آپ کے حقوق جن لوگوں پر ہیں وہ ان کے فرائض ہیں، آپ کے حقوق ہیں۔ حضرات محترم، یہ اس طرح اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے حقوق کو، حتیٰ کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کو بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی گلیوں سے باہر نکلے، باہر دیکھا ایک اونٹ تھا جو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، پیٹ پیچھے پیٹھ سے لگا ہوا تھا، اور اس پہ بھاری بوجھ تھا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا یہ تم اس کو کھلاتے کم ہو، کام زیادہ لیتے ہو، کل قیامت کے دن یہ بھی رب سے شکایت کرے گا، تمہاری عبادتوں کو رب نہیں دیکھے گا، اس جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرا رب تمہیں جہنم بھیج دے۔ جانوروں پر نرمی کیا کرو، ان کو کھانے پینے کا اچھا سامان دیا کرو، ان کے آرام کا خیال رکھا کرو، ان سے کام ان کی طاقت کے مطابق لیا کرو۔ حضرات محترم، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو کملی والے نے، ایک فاحشہ عورت جو کوٹھے والی، اپنا جسم بیچنے والی، وہ جا رہی تھی، جب اس نے دیکھا راستے میں وہ بلی پیاسی تڑپ رہی ہے تو اس نے کیا کیا، اپنا دوپٹہ کنویں میں لٹکایا، وہ کنویں میں دوپٹہ لٹکا کے وہاں سے پانی لیا، اپنے جوتے میں اس کو نچوڑا، وہ جوتا اس کے سامنے کیا، وہ بلی جو پیاسی تڑپ رہی تھی اس کو پانی دیا۔ حضرات محترم، حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اللہ نے ملائکہ میں اعلان کیا اس نے میری مخلوق پر رحم کیا، مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے میں رب نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے، صرف گناہ معاف نہیں کیے، اس کو اپنا قرب دے دیا، اس کو اپنی ولیہ بنانے کا شرف عطا کر دیا۔ میرے نبی کا جملہ مشہور ہے الخلق عیال اللہ۔